پریز گاڈ. اور جیسا میں نے آپ کے ساتھ میں پچھلے ہفتہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم لوگ بلیسنگ اور کرس کے میسج کو ہم سیکھ رہے تھے، اور یہ سیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے خدا کی برکات جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں کیسے لے سکتے ہیں، اور کس طرح سے خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس دنیا کے اندر مشکل میں ہے، پرابلم میں ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت پا سکے اور اس کی زندگی میں قدرت کے ساتھ برکت ہو. اور ہم نے پچھلے تمام ہفتوں میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ لعنت جو ہے وہ آنے کی کون سی علامات ہیں، کس طرح سے کوئی شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کو لعنت کے متحد ہے، اور پھر اس کی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر جو ہے یہ لعنتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. اور آج ہم سیکھنا شروع کریں گے اس کے بعد کہ خدا نے اس کی کیا پروویژن جو ہے وہ دی ہے، اور کس طرح سے خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان جو ہے وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے لعنتوں سے چھوٹ کر برکت میں داخل ہو سکے. اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو پوری بائبل جو ہے وہ ایک تاریخی واقعہ، سینٹر پوائنٹ پوری بائبل کا جو ہے اس کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے، اور یہ تاریخی واقعہ جو ہے یہ صلیب کا واقعہ ہے. اور خدا نے بنی نوع انسان کی تمام جتنی بھی مشکلات ہیں اور اس کے مسائل ہیں، ان کا حل اس نے علیحدہ علیحدہ نہیں رکھے کہ اگر یہ پرابلم ہے تو اس کا حل یہ ہے، یہ پرابلم یا اس کا حل یہ ہے، نہیں، بلکہ خدا نے جتنے بھی بنی نوع انسان کی مشکلات، پرابلم، بھلے وہ گناہ ہے یا کوئی اور اس کی زندگی کے اندر پرابلم ہے، ان سب کا اس نے ایک ہی حل جو ہے وہ رکھا ہے، اور وہ حل ہے خدا یسوع مسیح کی صلیب. میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کے خط میں اس کا 10واں باب، اور اس کی پڑھیں گے جی 10ویں آیت سے، 10ویں باب کی 10ویں آیت اور 11ویں آیت. اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا. بس جی، یہاں پہ لکھا ہے کہ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں. اور دوسری آیت میں لکھا ہے 12ویں آیت میں، یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا. یہاں پہ دو طاقتور لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے. خدا نے بنی نوع انسان کی تمام مشکلات جو ہیں ان کے لیے اس نے خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے اس کے وسیلہ سے نمبر ایک ہی دفعہ، ہر روز اس نے اس کے لیے نئے نئے حل جو ہیں وہ نہیں ڈھونڈے ہیں، ایک ہی دفعہ، اور پھر کتنے عرصے کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ بنی نوع انسان کی تمام مشکلات اور پرابلم کا ایک ہی دفعہ اور ہمیشہ کے لیے پرماننٹ حل جو ہے اس نے دیا ہے. اسی لیے صلیب جو ہے یہ مسیحیت کا ستون ہے، اور یہ مرکزی خیال ہے بائبل کا، جس کے وسیلہ سے خدا چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان کی تمام جو ہے وہ مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں گناہوں کی، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 53 باب، ائزایا 53 اور اس کی 6 آیت پڑھیں گے جی. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی. یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی. انسان کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بڑی اچھی زبان ہے، بڑا اچھا بولتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر انسان کے اندر ایک پرابلم ہے، اور وہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے اس نے اپنی راہیں جو ہے وہ بنا رکھی ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس جگہ پر ہم جانا چاہتے ہیں
وہی ٹھیک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی بنیادی پرابلم ہے کہ وہ ہر ایک اپنی اپنی راہ کو جو ہے وہ پھرا ہے، اور خدا نے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ انسان اپنی اپنی راہ کو پھرے ہیں، اس کے باوجود خدا نے ہماری سب کی بد کرداری جو ہے وہ اس نے خدا یسوع مسیح پر اس نے ڈال دی۔ اور یہاں پہ بد کرداری کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ جب غور سے سنیں، یہ لفظ آئیون استعمال کیا گیا ہے۔ آئیون کا لفظ کا مطلب ہے کہ گناہ کے اثرات، گناہ اور پھر اس کے بعد اس کے اثرات۔ تو گناہ جو ہے وہ صرف گناہ ہی ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ گناہ جو ہے کرنے کے بعد اس کے اثرات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اور یہ گناہ کے اثرات ہیں جو انسانوں کی زندگی میں مختلف شکل میں جو ہے وہ آتے ہیں، بھلے یہ بیماری کی شکل میں ہو، بھلے یہ ان کی زندگی کے اندر سرکشی کی حالت میں ہو، یا یہ ان کی زندگی کے اندر بے راہ روی اور خدا سے دوری، ابلیسی قوتوں کے ہتھے چڑھ جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ گناہ کا نتیجہ ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اور خدا نے جو ہے خداوند یسوع مسیح کو جب اس نے صلیب پر جانے کے لیے اس نے تیار کیا، تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ نہ صرف ہمارے گناہ بلکہ ہمارے گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح اپنے اوپر اٹھا کر لے جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب اور اس کی قربانی جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تمام ہماری پرابلمز کا، مشکلات کا حل جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ صلیب کے اندر ہے۔ تو صلیب کے اوپر جو ہے وہ خدا نے بنی نوع انسان کے لیے ایک ڈیوائن ایکسچینج اس نے دیا ہے، ایک الہی متبادل دیا ہے کہ خدا آپ کو جب آپ مسیح خدا پر ایمان لے کر آتے ہیں تو آپ سے وہ تمام گناہ اور گناہ کے اثرات وہ خداوند یسوع مسیح پر لاد دے، اور اس کے بدلہ میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کی برکات اور اس کی راستہ بازی جو ہے وہ آپ کو دے دے۔ اور ہمیں کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ ہماری بد کرداری کا مطلب ہے کہ ہمارا گناہ اور اس کے اثرات، ہر چیز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح لے گیا اٹھا کر، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے رہا ہے؟ ہر وہ چیز جو خدا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دینا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری لعنتوں کا حل جو ہے وہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے بلکہ کہاں پہ ہے؟ صلیب کے اندر ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں گلیتیوں کا خط، پولس رسول کا گلیتیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اور اس کا 3 باب، اور اس کی پڑھیں جی 13ویں آیت پڑھیں گی۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ ہاں جی 14ویں آیت۔ تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ پریز گاڈ۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، کس کے لیے لعنتی بنا ہے وہ؟ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر صلیب پر جب چڑھا تو اس نے ہماری تمام جتنی بھی لعنتیں تھیں اس نے اپنے اوپر اٹھا لی۔ اور یہ لعنتیں ہم نے پرانے آدم میں پڑھی ہیں کہ کس طرح سے بنی نوع انسان کے اوپر جو ہے وہ لعنتیں آ سکتی ہیں، اور ان تمام لعنتوں سے اس نے چھڑانے کے لیے صلیب پر اس نے جو کام کیا ہے، میری اور آپ کی تمام لعنتیں اس صلیب کے وسیلے سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو مسیح یسوع جو ہے اس نے ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں نجات دینے کے لیے جو کام کیا ہے وہ تو کیا ہے، لیکن جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے لعنتی بن گیا۔ اور اس کے بدلے میں کیا اس نے دیا ہے؟ تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ پریز گاڈ۔ اس کے بدلے میں ابراہیم کی برکات جو ہے خدا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے۔ اور ابراہیم کی برکات کیا تھیں؟ کہ خدا نے نہ صرف اس کو پوری دنیا کے لیے باعث برکت ٹھہرایا، بلکہ اس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور اس کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کے لیے نجات کا راستہ کھل گیا۔ تو ابراہیم کی برکت صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ ہماری نجات بھی اس میں شامل ہے۔
اس میں ہماری زندگی کے ہر ایریے کی ضرورت جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ ابراہیم سے جو خدا نے وعدے کیے تھے، جو اس نے کہا تھا، وہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی اتنے ہی ہیں جتنے ابراہیم کے لیے تھے۔ تو خدا نے سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کو جب لعنتی بنایا تو کون کون سی چیزیں جو ہیں ہماری زندگی سے جو جاتی رہیں؟ سب سے پہلی لعنت جو ہے وہ کہاں پہ ہے بنی انسان کے لیے؟ بتائیں۔ ہاں جی، باغ عدن میں پیدائش کی کتاب میں ہمیں سب سے پہلی لعنت ملتی ہے، جہاں پہ خدا نے آدم اور ہوا کو جو ہے وہ لعنت دی، اور اس وقت ایک لعنت جو ہے وہ آدم کو دی گئی، جو کہ پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں، پیدائش کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 17 آیت سے پڑھیں گے۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ بس جی، تو یہاں پہ آدم کے لیے جو لعنت مقرر کی گئی وہ تھی کہ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، کیونکہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آدم جو ہے وہ اس کو یہ بات کہی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی زمین کو جوتتا نہیں تھا، کوئی بھی زمین کو جو ہے وہ اس کے اندر پیداوار نہیں لے کر آتا تھا، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ زمین خود بخود سیراب ہوتی تھی، خود بخود ہر چیز اس کے اندر رکتی تھی، اور خدا نے اس میں اس کو برکت دے رکھی تھی۔ لیکن آدم کے گناہ کی وجہ سے زمین جو ہے وہ لعنتی ہو گئی، اس کے اندر کی چیزیں جو ہے وہ لعنتی ہو گئی۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے جو ہے اس نے اس لعنت کو ختم کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ 2 چیزیں کہی گئی ہیں، وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ تو یہاں پہ 2 چیزیں لکھا گیا ہے کہ زمین کیا اگائے گی؟ کانٹے اور اونٹ کٹارے۔ اونٹ کٹارے آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیکٹس جسے کہتے ہیں، اور کیکٹس کا پھول آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ارغوانی رنگ کا اس کا پھول ہوتا ہے، اس کا جو ہے اس کا پھل بھی تقریباً ارغوانی کلر کا ہوتا ہے، تو اس کے پھل کا رنگ جو ہے وہ ارغوانی رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے کیکٹس کا۔ لیکن کیکٹس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں، اس کا پھول بھلے کتنا بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیں۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کو پکڑوایا گیا، اور ان کو یونا کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں، جب ان کو پکڑوایا گیا اور ان کو عدالت میں لایا گیا تو دیکھیں ان کے ساتھ میں کیا ہوا۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 19واں باب، اور اس کی پڑھیں جی پہلی آیت سے، جی غور سے سنیں۔ اس پر پلاطس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے، اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی۔ بس جی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کا کیا سبب تھا؟ ایسے ہی نہیں مسیح خداوند کو ارغوانی لباس انہیں پہنا دیا اور اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا تو اس نے کانٹوں کی جو لعنت تھی وہ اس نے اٹھا لیا اپنے اوپر، اور جب اس کو ارغوانی لباس پہنایا گیا تو اس نے اونٹ کٹارے جو ہیں ان کی لعنت اس نے اپنے اوپر لے لی۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے جو ہے اس نے یہ 2 لعنتیں جو ہیں اس نے اٹھائی ہیں، جو کہ بائبل کے بالکل شروع میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اسی لیے آغاز بھی انہی 2 سے کیا گیا ہے مسیح خداوند کی موت کا، کہ وہ اپنے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنے اور ارغوانی لباس جو ہے وہ پہنے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب اس نے یہ پہنی ہیں تو اس نے اپنے اوپر لعنت بھی اٹھا لی، کون سی؟ کانٹوں کی اور اونٹ کٹاروں کی بھی اس نے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے برکت کا دروازہ کھولا ہے، لعنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی کے ہر ایریے میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو جس میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں برکت جو ہے وہ پانا شروع کرتے ہیں۔
प्रेज गॉड। तो यहां पे आप गौर करें इस बात के लिए कि खुदा यीशु मसीह ने उसने हमारी खातिर जो है उसने कांटों का ताज सिर पर रखा, अरगवानी पोशाक पहनाई, और उसके बाद खुदा यीशु मसीह जो है उसने आदम का गुनाह जो है वो अपने ऊपर उसने उठा लिया। आदम को जो लानत दी गई थी उसने उस लानत को अपने ऊपर उसने उठा लिया। आदम को दी गई थी ना लानत। और यहां पे हम देखते हैं कि 19वें बाब की 5वीं आयत पढ़े जी। यीशु कांटों का ताज पहन रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। बस जी, प्रेज गॉड। अब मुकम्मल तौर पर खुदा यीशु मसीह आदम और फिर आदम की लानत को अपने लिए हुए यहां पे खड़ा है। पिलातुस ने कहा, देखो ये आदमी, ये है आदम, ये है आदम जिसने अपने ऊपर कांटों का और ऊंट कटारे की लानत उसने अपने ऊपर ढाली है। और उस वक्त से मसीह खुदावंद मेरे और आपके लिए वो लानती बन गया, ताकि हमें उस लानत से छुड़ा सके और हमेशा के लिए बरकत में जो है दाखिल कर सके। प्रेज़ गॉड। खुदा आपको बरकत दे।